بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ ہے خیر الناس انفعهم للناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے فائدے آسانیاں پیدا کریں۔ اگر ہم دوسروں کے لیے فائدے اور آسانیاں پیدا نہیں کرتے تو اس کا برعکس ہو جائے گا کہ ہم برے انسان بن جائیں گے۔ تو یہ ہماری بنیادی ذمہ داری کے اندر شامل ہے کہ ہم نے جس طرح اپنا خیال رکھنا ہے اسی طرح ہم سے جڑے جتنے لوگ ہیں ان کو فائدہ بھی پہنچانا۔ صرف اپنی ذات کے لیے زندگی نہیں گزارنی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنی ذات کو راحت اور سکون پہنچانا چاہتے ہیں، صرف اپنی ذات کے لیے جینا چاہتے ہیں، ہمیں پریشانی نہ ہو، دوسرے کا ہمیں کوئی فکر نہیں، دوسری کی ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میں پرسکون رہوں، مجھے آسائشیں ملیں، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ میرے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے گھر والے ہیں، ان کو بھی آسائشیں ملنی چاہیے۔ جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں یہ ساری چیزیں ان کے لیے بھی مجھے مہیا کرنی چاہیے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے جب میں آرام کر رہا ہوں۔ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے تو جب دوسرا آرام کر رہا ہو تو آپ کو بھی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ ہر شخص چاہتا ہے جب مجھے بھوک لگے تو مجھے تازہ تازہ کھانا ملے۔ تو بھائی جب آپ کو یہ چاہیے تو دوسروں کے لیے بھی ایسا انتظام رکھیں۔ اسی طرح آپ کو جتنی آسائشیں دنیا کے اندر چاہیے تو اتنی ہی آسائشیں آپ نے دوسروں کے لیے بھی سوچنی ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے آگے نکل جاؤں اور میرے ساتھ جو دوست پڑھتے ہیں، میرے ساتھ جو ساتھی رہتے ہیں وہ پیچھے نکل جائیں، پیچھے رہ جائیں، تو یہ اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ فرسٹ نمبر پر آنا، پہلے نمبر پر آنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ نمبروں کی گیم ہے۔ اگر آپ کسی بھی طریقے سے محنت کر کے یا بغیر محنت کے آگے بڑھ گئے اور آپ نے اپنے ساتھ والوں کو کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچایا تو یاد رکھیے گا وہ کامیابی آپ کی ناکامی میں تبدیل ہو جائے گی۔ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ ہم ہر شخص یہاں پر یہی چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا میرے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی کامیاب ہو جائیں۔ جس دن ہم یہ اپنے اندر سوچ پیدا کر لیں گے، حدیث مبارکہ کی روح سے ہمارے اندر برکتیں شروع ہو جائیں گی، ہمارے اندر جو ہے وہ صبر اور شکر آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں پر جب انسان شکر کرنا شروع کر دیتا ہے اور پریشانیوں پر صبر کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو برکت سے بھر دیتا ہے۔ مشکلیں مشکل نہیں لگتی اور آسانیاں تو پھر ہوتی ہیں اس کے لیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں، زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا ہمیں، تھوڑی سی اپنی ذہنی صلاحیتوں کو جو ہم دوسروں اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ دوسروں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ جو فائدہ ہم خود حاصل کر رہے ہیں وہ دوسروں کو دینا شروع کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی علم کی دولت سے نوازے گا، ہمیں بھی دنیا کی آسائشیں دے گا، اور ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی برکت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جس سے ہمیں تو فائدہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہوں انہیں بھی ہم آسانیاں مہیا کریں، انہیں بھی فائدے پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔